ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. شوگر کے اوپر آج رپورٹ پیش کر دی شہزاد اکبر صاحب نے اور حکومت نے جو ہے وہ کھل کے اس پہ آج بات بھی کی, سوالوں کے جواب بھی لیے. حکومت کے سب سے قریب ترین اتحادی, سیاسی دوست, اتحادی تو میں غلط بول گیا, سیاسی دوست, ذاتی دوست جہانگیر ترین اور ان کی شوگر ملز کے اوپر الزامات کی ایک بھرمار ہے. اور اتنی بھرمار ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کو یہ ٹویٹ کرنا پڑا. پہلے میں ٹویٹ پڑھ کے سنا دوں, آپ کو اندازہ ہوگا کتنی بھرمار ہے ان پہ الزامات کی. کہ آئی ایم شاکڈ at the kind of false allegations leveled against me. I have always run a clean business. All Pakistan knows I always pay full price to my growers. I do not maintain two sets of books. I pay all my taxes diligently. I will answer every allegation and be vindicated inshallah. جہانگیر ترین صاحب پر سٹے بازی کے ذریعے مارکیٹ کو قابو کرنے کا الزام ہے, غیر رجسٹرڈ ایجنٹس بروکرز کے ذریعے جو ہے گنے کو خریدنے کا الزام ہے, اپنے ایجنٹس کے ذریعے پوری مارکیٹ کو کنٹرول کرنے کا الزام ہے, اور چینی کے ذخیرے مصنوعی کمی ظاہر کرنے کا بھی الزام ہے, بے نامی ٹرانزیکشنز کا الزام ہے, ملازمین کے ذریعے بڑے بڑے پیسے وڈرا کرنے کا الزام ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو اس رپورٹ میں جو میرے سامنے سے پڑھی ہے, obviously ہم اس کو پوری نہیں پڑھ سکے, بڑی لیٹ سٹیج میں آئی ہے, لیکن اگر میں آپ کو ایک دو چیزیں پڑھ کے سناؤں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ رپورٹ کے الفاظ میں کتنے سیریس ایلیگیشنز یا فائنڈنگز ہیں اس رپورٹ کی, جس کے بعد حکومت اب کہہ رہی ہے کہ عید کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن کریں گے. یہ اس میں لکھا ہوا ہے, ہم نے آپ کو پہلے بھی ویورز جب یہ شوگر کا مسئلہ ہوا تو کارٹلائزیشن کے حوالے سے بتایا تھا کس طرح جو ہے وہ آپس میں الائنس کر کے مافیا بن کے جو ہے وہ چیزوں کو عوام کی دسترس سے باہر لے جایا جاتا ہے, ان کی جیبوں سے پیسے نکالے جاتے ہیں. اس کے متعلق اس رپورٹ میں جو لکھا ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں اس میں سے. ان پاکستان رپورٹ سیز, ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے, ان پاکستان 6 groups control about 51% of the production of sugar as shown in table below. نیچے جو آپ کو نام پڑھ کے سناؤں گا میں. These groups جن میں JDW گروپ آف جہانگیر ترین صاحب گروپ, ان کی 5 ملز ہیں اور ان کا ٹوٹل پروڈکشن نیشنل پروڈکشن میں 19.97 یعنی آلموسٹ 20% ہے. آر کے گروپ, المویز گروپ اور اس میں آبویسلی اومنی گروپ بھی ہے جس کا تعلق پیپلز پارٹی سے جوڑا جاتا ہے. شریف فیملی ملز ہیں, شریف فیملی ملز کا تعلق ہے, پروڈکشن لیول ہے 4.54% ان کا پروڈکشن میں کنٹریبیوشن ہے اکارڈنگ ٹو دس رپورٹ. اومنی گروپ کا 1.66% ہے صرف. تو سب سے اوپر جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے جو آلموسٹ 20% ہے, 19.97%. تو یہ لکھتے ہیں کہ ان پاکستان 6 groups control about 51% of the production of sugar. These groups have the capacity, یہ بڑی امپورٹنٹ لفظ ہیں, these groups have the capacity to manipulate the market by joining hands for cartelization and subsequent manipulation. The control of so few, ان 5-6 کی بات ہو رہی ہے, mostly with political background. Obviously جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ political background تو ان کا اس طرح ہے کہ وہ behind the scene رہ کے بھی عمران خان صاحب کے لیے کام کرتے رہے. ان کے پر یہ بھی الزام تھا وہ کیبنٹ کی میٹنگ سٹینڈ کرتے رہے, although he was not elected and disqualified by the Supreme Court of Pakistan. لیکن اس کے باوجود وہ کلوز ترین رہے ہیں اور وہی ان کا پولیٹیکل انفلوئنس تھا جس کے اوپر یہاں پہ بات بھی غالباً بادی نظر میں مبینہ طور پہ کی جا رہی ہے. And subsequent manipulation, the control of so few, mostly with political background of the sugar industry shows the strong influence they can exercise on policy and administration. With just 3 groups controlling about 40% of sugar production, جن میں 20% جہانگیر ترین ہے, in Pakistan there is a good chance that they can assume the dominant position and behave like a cartel. اور obviously کسی ملک میں کارٹل ہونا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے عوام کے پوائنٹ آف ویو سے. اس سے پہلے میں آپ کو شہزاد اکبر صاحب کی باتیں سناؤں, میں آپ کو بتا دوں کہ فائنڈنگ میں یہاں تک ہے کہ یہ جو شوگر ہے, یہ تو شوگر کا بزنس, یہ تو ایک مافیا نظر آتا ہے بادی نظر میں, جس طرح کی رپورٹ سامنے آئی ہے. اس میں کیا کچھ نہیں ہو رہا, سٹا اس کے اوپر ہو رہا ہے, بے نامی ٹرانزیکشن اس کے اوپر ہو رہی ہیں, سارا کچھ اس کے اوپر, کالے دھن کو وائٹ کرنے کا الزام اس فائنڈنگز میں اس شوگر کے بزنس کے اوپر لگایا گیا ہے. اور اس میں آبویسلی ہمارے ترین صاحب بھی شامل ہیں. بے نامی سیلز کے اوپر یہ رپورٹ لکھتی ہے اپنی فائنڈنگز میں پیج 116 پہ کہ بے نامی سیلز ٹرانزیکشنز آر جنریٹڈ اینڈ کیریڈ آؤٹ ود دی کنوینئنس آف مل اونرز, بروکرز اینڈ ٹرانسپورٹرز فار دا پیریڈ October 2017 to February 2020. Total sale of sugar in Pakistan was more than ₹723 billion and 71% sale ₹517 billion of all sugar bills and Benami sales transactions against CNSI of unregistered Benami dars, mostly truck drivers جن کے نام پہ یہ سارا کچھ ہوا ہے, loaders, employees of the mills or dummy fictitious persons who are unaware of such transactions booked invoice in their names. بڑا لمبا سکینڈل ہے ویورز, لیکن obviously حکومت جو ابھی تو عید کے بعد دیکھے گی کیا کرنا ہے اس کے اوپر. جہانگیر ترین صاحب یہ الزام بھی ہے کہ پابندی کے باوجود چینی پیدا کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا انہوں نے. ذرا شہزاد صاحب کے منہ سے بھی سن لیتے ہیں وہ کیا فرما رہے تھے آج.
سب سے بڑا جو شیئر ہے وہ JDW کا ہے، 20% کا آلموسٹ شیئر ہے شوگر پروڈکشن کے اندر. اس کے اندر بھی ڈبل بکنگ جس طرح باقی کے اندر ہے، انڈر رپورٹڈ وہ سارے ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں. اوور انوائس کیش پرچیز ہے کین کی تھرو کمیشن ایجنٹس. ہر مل کا اسپیسیفک ایویڈنس گیدر کیا گیا ہے. اسی طرح سے JDW نے اپنی جو کرشنگ کیپیسٹی ہے وہ 64,500 TCD بڑھائی ہے. تقریباً 8 سے 9 ملیں کی بڑھوتی کی گئی. اور جو انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ ہے پروونشل جہاں جہاں یہ کی گئی، کیونکہ JDW کی ملیں سندھ میں بھی ہیں اور پنجاب میں بھی ہیں، ان کے بالکل علم میں بھی نہیں ہے کہ یہ کرشنگ کیپیسٹی ان کی بڑھائی گئی ہے. مختلف انسیڈنٹس ہیں جو اس کے اندر رپورٹ ہوئے ہیں، وہ کارپوریٹ فراڈ کی مد میں ہیں، جو کہ پبلک لمیٹڈ کمپنی سے پیسہ جو ہے وہ اپنی پرائیویٹ لمیٹڈ میں بھی جاتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے، اور پھر اس کے جو لاسز ہیں وہ پبلک لمیٹڈ کمپنی کو فیکٹر کر دیے گئے ہیں. جو فارورڈ سیل، بے نامی اور سٹا کے اندر جس طرح باقی شوگر ملز کا کردار ہے، اس طرح سے JDW کا بھی پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے شوگر کمیشن. صداقت علی عباسی صاحب، سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، عظمیٰ بخاری صاحبہ، ارشاد بھٹی صاحب. صداقت علی عباسی صاحب، آپ کو بہت سمجھایا ہم لوگوں نے جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ صادق کو امین نہیں رہے اور کورٹ کے آگے انہوں نے جھوٹ بولا ہے. ہم نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ایک شخص جو کورٹ کے آگے جھوٹا ثابت ہو وہ کس طرح پرائم منسٹر جو کہ خود اپنے آپ کو صادق امین اور آنیسٹ منسٹر کلین کہتے ہیں، وہ کس طرح پرائم منسٹر کے اتنا کلوز آربٹ میں ہے کہ وہ پنجاب سے بھی بندے توڑ کے لا رہے ہیں اپنے جہاز بھر بھر کے، وہ کیبنٹس کی میٹنگز کو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، وہ زراعت کی جو ٹاسک فورس ہے اس کا بھی ان کو ہیڈ بنایا ہوا ہے، حالانکہ یہاں پہ اسٹریٹ اوے کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اب آپ ہی کی حکومت مجبور ہو گئی جب میڈیا نے شوگر اور آٹے کے بحران کے اوپر شور مچایا، اس کے بعد جب اس کے اوپر ایک انکوائری بیٹھی اور FIA کے واجد صاحب جو ہے جو مشہور ہے اس بارے میں کہ وہ بڑی انڈیپینڈنٹ انکوائری کرتے ہیں، انہوں نے انکوائری کر کے دکھائی. اب آپ کو یہ پولیٹیکلی احساس نہیں ہوا کہ یو ور رانگ دین ٹو انوالو سچ اے پرسن ٹو دا ویری کلوز کوارٹرز آف دا پرائم منسٹر، کیونکہ ان کا بھی نام اور ان کی بھی شہرت ڈیمیج ہو رہی ہے اس چیز سے کہ پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ ایسا شخص کام کر رہا تھا جس پہ آپ کی اپنی گورنمنٹ اب FIA کی انکوائری میں الزام لگا رہی ہے. کارپوریٹ فراڈ، وائٹ کالر کسانوں کو شدید نقصان، سستا گنا خریدنا، بے نامی ٹرانزیکشنز، واٹ ناٹ. صداقت صاحب. جی کامران صاحب بہت شکریہ. کامران صاحب، پاکستان کی جو سول لیڈرشپ ہے یا سول ایک آپ کی سپرمیسی ہے، اس دور کی آج ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے. اور میں ایک سیاست کا طالب علم ہونے کے ناطے آج بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ جس پارٹی کے لیے، جس نظریے کے لیے اور ملک کو جس ڈگر پہ چلانے کے لیے میں نے جدوجہد کی اور میری طرح کے بہت سارے لاکھوں لوگوں نے جدوجہد کی اور لوگوں نے بڑی امید سے عمران خان کو، اس گورنمنٹ کو ان پلیس کیا، آج ان کو کم از کم یہ امید نظر آ گئی ہوگی کہ دیکھیں جرم ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہوتا ہے، کارٹلائزیشن ہوتی ہے. یہ 15 20 سال کے قاتل بنائے ہوئے نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے پالے ہوئے آج یہ جن بن چکے تھے، اور آج ان کو کسی دلیر لیڈر نے، قوم کے سے کا احساس کرنے والے لیڈر نے ایکسپوز کر دیا. مجھے پورا یقین ہے انشاءاللہ تحریک انصاف اس پاکستان کو اسی طرح بدلے گی، کبھی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا بھی لحاظ نہیں کرے گی. صداقت صاحب ایک بات بتائیے، یہ بڑی اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے رپورٹ پبلش بھی کی، آپ نے اس پہ انکوائری فیصلہ بھی اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے، یہ بڑی اچھی بات ہے، میں آپ کو داد دیتا ہوں. لیکن میں حیران اس بات پہ ہوں کہ یو ور دا گورنمنٹ اور آپ کو یہ پتہ نہیں چلا کہ ابھی میں آپ کو پہلے میں سنوا دوں شہزاد صاحب نے کیا کہا ہے کہ ٹوٹل کاسٹ چینی کی کتنی تھی، کتنے پروفٹ میں وہ طے ہوئی بکے، اور اس کے بعد جو 20-30 روپے اوپر ناجائز حرام پروفٹ کمایا ہے، لوگوں کی جیبیں لٹ گئی، میڈیا شور بجاتا رہا. دنیا اخبار نے تو پورا ایک ریسرچ نکال کے انویسٹیگیٹ کر کے بتایا تھا کہ جناب ایک مہینے میں کتنا ارب عوام کے جیبوں سے گیا ہے. صرف آپ کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے. کیا جہانگیر ترین صاحب کی محبت اس زمانے میں اتنی زیادہ تھی یا شوگر ملز مالکان کی کہ لوگوں کی جیبوں میں پیسہ نکلتا رہا اور آپ بیٹھ کے بانسری بجاتے رہے، دیکھتے رہے، ملک لوٹتا رہا، غریب مزید لوٹتا رہا، ڈکیتی ہوئی عام آدمی کی جیب میں سے، اور یہ سارے شوگر مل کے لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ دیکھتے رہے. سب سے بڑا کرائم تو آپ کا یہ ہے. اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ ذرا سن لیں، شہزاد اکبر صاحب اپنے منہ سے اعتراف کر رہے ہیں، سنوائیں جی ذرا یہ پرائز کے اوپر. سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے مینوپولیشن ان کاسٹ. 2017-18 کی کاسٹ آف پروڈکشن جو شوگر ملز نے دی وہ 51 روپے پر کلو ہے، جبکہ فرینزک آڈٹ کمیشن نے اس کی پرائس ڈٹرمن کی ہے 38 روپے. سن 2018-19 میں
جو شوگر مل ایسوسیشن کی طرف سے پرائز ڈٹرمن ہوئی وہ 52 روپے 6 پیسے ہے، جبکہ 18-19 کی جو کمیشن کی مقرر کردہ قیمت ہے وہ 40 روپے 6 پیسے ہے۔ اس کے بعد سن 2019-20 میں جو یہ سال ہے، جو شوگر مل کا بیفور ٹیکسیشن جو پرائز ڈٹرمنیشن ہے وہ 62 روپے ہے، جس کو 2019-20 کے مطابق کمیشن نے متعین کیا ہے 46 روپے 4 پیسے۔ تو ایک بڑا واضح فرق ہے اس کے اندر۔ اچھا صداقت صاحب، یہ تو آپ نے سن لیا، اصل میں فرق یہ بھی نہیں ہے۔ 46 روپے آڈٹ نے بتایا کہ 62 پہ بکتی رہی، اصل لاگت 46 تھی، لیکن پاکستان میں تو یہ شوگر 85 سے لے کے 100 تک بکی ہے، مطلب یہ تو 62 کو بھی کراس کر گئی۔ تو یہ اندھیر نگری جب مچ رہی تھی تو آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ کامران صاحب، آپ سیولائزیشن کی تاریخ دیکھ لیں، ڈیموکریسیز کی تاریخ دیکھ لیں، جرم ہوتا ہے، جرم ہونا ایک الگ بات ہے، اور جرم پہ نواز شریف صاحب، زرداری صاحب کی طرح آنکھیں بند کر لینا ایک بے حسی ہوتی ہے، اور جرم کو ایکسپوز کرنا اور اس کے خلاف ایکشن لینا یہ دلیری اور بہادری ہوتی ہے۔ اور تاریخ میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے دوسری طرح کے کہانیوں سے بھری ہو، میری بات مجھے جواب دینا نا۔ نہیں، مجھے آپ سے یہ بتائیں کہ یہ کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لوگوں کی جیب سے گیا، جس طرح آپ لوگوں نے گیس کے ناجائز بل بھیج دیے تھے آج تک واپس نہیں ہوئے، گیس کے آپ نے غلط ٹیرف لگا دیے، آپ کی حکومت کی نیگلیجنس ہے کرمنل، میں اچھا مجھے واپس ہی نہیں ہوئے، آپ اس کا بھی جواب دیں سر۔ جواب دیں، سوال کرتے ہیں پھر جواب بھی نہیں سنتے نا، آپ جواب سنتے نہیں ہیں۔ جی سر، آپ سے بات کر رہا ہوں، باقی سب سن رہے ہیں آپ کی بات۔ جی میں آپ کو کامران یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کی جو آج آپ کی ٹی وی کی رپورٹ ہے، آپ جیسے اینکر بول رہے ہیں، سیاستدان بول رہے ہیں، یہ سارے زندہ تھے۔ پچھلے دفعہ 10 دفعہ یہ چینی کا بحران آیا اور یہاں کچھ لوگ حکمران بھی تھے۔ آج آپ تعریف کریں اس لیڈر کی جس نے یہ اسٹیپ لیا، اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں ساری ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ کیوں بول رہے ہیں کامران؟ آج کسی گورنمنٹ نے یہ آپ کو رپورٹ پیش کی ہے، اور جب گورنمنٹ رپورٹ پیش کرے گی، ریسٹ ایشور یہ وہ والی گورنمنٹ نہیں ہے جو اپنے آپ کو اپنے لوگوں کو سامنے لا کے تو چپ ہو جائے گی۔ انشاءاللہ کارروائی بھی ہوگی، اور قوم کا لٹا ہوا پیسہ جو ان لوگوں نے لوٹا وہ بھی واپس آئے گا، جو سیاستدانوں نے لوٹا وہ بھی واپس آئے گا، اور جو مافیاز ہیں ان کی جو آپ نے پریکٹس ثابت ہو جاتا جاگیر ترین سے پیسے واپس لیں گے، اربوں روپے لوگوں کی جیب سے گیا ہے۔ نہیں کسی ایک سے نہیں سر، 20% آف دا ٹوٹل پروڈکشن ہے۔ نہیں یہ آپ سوال ہے کیونکہ آپ کے کلوز ہیں، وہ شک ہے آپ کے اوپر نا، آپ کی گورنمنٹ میں شک ہے۔ جواب سنیں نا، ہمارے لیے جہانگیر ترین صاحب آپ کے کلوز ہے، آپ پہ شک ہے نا کہ آپ ان کو سیف پیسج نہ دے دینا، اس لیے پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، آپ پہ شک ہے آپ کی گورنمنٹ پہ؟ آپ تو پہلے شک تھا کہ یہ رپورٹ ہی نہیں بنی، یہ رپورٹ میڈیا پہ لیک ہو گئی، یہ انکوائری نہیں ہوگی، یہ فورنسک رپورٹ نہیں ہوگی، یہ پرائم منسٹر پیش نہیں کریں گے، سارے آپ کے شک ایک ایک کر کے دور کریں گے۔ سن لینا کامران صاحب، میری بات آپ جانے نہیں دیتے، ایک ایک شک آپ کا دور کریں گے، ایک ایک آپ کا شک دور کریں گے، ایک ایک آپ کا شک دور کریں گے۔ اگر جہانگیر ترین صاحب کی رپورٹ آئی ہے تو اسی گورنمنٹ نے دی ہے، اگر ان کی جہاں میل پریکٹسز ہوں گی وہاں قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ بالکل ٹھیک آ گیا آپ کا پوائنٹ، لیکن یہ اس کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کی خود آپ بتا رہے کہ 2019-20 کے اندر آڈٹ نے بتایا 40 روپے ٹوٹل کاسٹ تھی، 62 میں بکی، 62 کے بھی نہیں بکی، 80, 85, 90, 100 میں شوگر گئی اور آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ پیسہ واپس نہیں آئے گا، یہ مجھے یقین ہے، جس طرح وہ گیس کے میٹر کا واپس نہیں آیا بلوں کا۔ سچی بلوچ صاحب ایک تو بہت وارم ویلکم، کوئی لگ بھگ 10 سال بعد آپ میرے پروگرام میں تشریف لائیں، بڑی اچھی بات ہے۔ مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایسے موقع پہ آپ آئیں جب آپ کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ اومنی گروپ جو کہ زرداری صاحب سے وابستہ ہے، اس کے اوپر الزام ہے، فائنڈنگز ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب نے ان کو سبسڈی دی، ناجائز سبسڈی دی۔ یور ٹیک آن اٹ؟ بہت شکریہ کامران، یہ حقیقت ہے کہ I'm sorry کہ میں کافی دنوں عرصے سالوں کے بعد دنیا کو جوائن کیا ہے پروگرام میں، میری غلطی ہے، اور تھینک یو۔ دیکھیں یہ جو بحث ہو رہی ہے یہ پوری ڈائریکشن لیس ہے، آپ کے سوالات پرٹیننٹ ہیں، ریلیونٹ ہیں، اور ظاہری باتیں آپ کو سنتے رہتے ہیں اور بڑا ہی آپ کو مک کرتے ہیں۔ ریسرچ بیسڈ ایک چیز ہوتی ہے اور جس کو لوگوں کے لیے سننا ضروری ہے۔ میرے خیال میں یہ ساری ذمہ داری ریگولیٹرز پہ ڈالنا یہ عجیب سی بات ہے۔ جو ذمہ داران ہیں ان کا تو کم سے کم، کیونکہ رپورٹ میں نے ابھی تک نہیں پڑھی، میں کیوں جھوٹ بولوں کہ میں نے پڑھی ہے، it will take some time, I'll try to go through it, you know, maybe۔ لیکن آپ پلیز صاحبہ آپ یہ اپریشیٹ کرتی ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب نے بڑا ڈیرنگ سٹیپ اٹھایا جس طرح صداقت علی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں کسی کو ذاتی دشمنی میں تو کبھی میں ہماری تربیت ایسی ہوئی ہے، فیملی کی طرف سے بھی، پارٹی کی طرف سے،
कभी भी नहीं लाए कि कभी ज़ाती तौर पे किसी पर झपट पड़ो। जो चीज़ है सामने से दिखाई दे रही है उसी तरीके से उस चीज़ को देखना चाहिए, क्योंकि रेल जेल ये सारी चीज़ें, ये ट्रायल हमारे देखे हुए हैं। अब बात आते हैं आपके सवाल पे कि वो जो बात हो रही थी कि जिम्मेदारों के नाम आगे आएंगे, वो तो आज की मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जाऊंगी ना, ठीक है, एक आइडिया था, हम भी इंतजार कर रहे थे कि नाम आएंगे, रिपोर्ट आएगी तो वो बड़ी ट्रांसपेरेंट होगी, उसमें बड़ी ही जो है खदशात से पाक होगी चीज़। लेकिन हम क्या देखते हैं, बार बार सिंध सीएम की बात की गई, बार बार उस चीज़ की बात की गई जो जिससे क्वेश्चन मार्क है, और जो 2018 और 19 में नहीं है कहीं भी, वो 2017 दिसंबर में कहीं है। और हम देख रहे हैं अपने क्रोनिक्स को बचाने के लिए किसी को कहा जा रहा है कि उसका भाई चूंकि था, ठीक है, ये भी होता है पॉलिटिकली। अगर मैं कहूँ कि मेरा कजन किसी और पार्टी में, मेरा कजन है वो किसी और पार्टी में आती बली, जो उसको तो मैं ऑन नहीं कर सकती, वो मुझे ऑन नहीं कर सकते, जाहिर बात है। लेकिन अगर आप मुझे कहें बख्तियार खुसरो साहब जिसका नाम आ रहा है डायरेक्टली, उनके भाई का नहीं आ सकता, लेकिन अपनी ग्रुप में जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है। आप बड़ी कोशिश कर रहे हैं, आप मुझे पता है। लेकिन साहिबा पॉइंट ये कि वो ये भी तो कह रहे हैं ना कि अब अगर मुराद अली शाह साहब ओमनी ग्रुप को देंगे सब्सिडी अपने सारे स्टैंडर्ड्स को बनाए तक रख के, तो ये भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ऑब्वियसली मुराद अली शाह साहब भी तो गवर्नमेंट तो आप ही की है, जरदारी साहब भी की है सिंध में, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, मेजॉरिटी में हम हैं, जिसको हमेशा कोशिश की जाती है कि किसी तरीके से मिनॉरिटी में तब्दील करें, लेकिन लोगों ने हमें मैंडेट दिया है। ट्रू इन्वेस्टिगेशन में ज़ाती तौर पे पॉलिटिकली मैं ज़रूर मेरी पार्टी की जो मोहतरमा साहिबा की तरबियत हम लेके चल रहे हैं, उसमें हवाले से नाइंसाफ़ी जहाँ होती है, इंसाफ की बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो टाइम पीरियड और जो टाइम फ्रेम है उसमें यहाँ बोलदार साहब कम से कम as far as this press conference was concerned, nobody took Bozdar's name. And but बोजदार साहब का कोई जिक्र भी नहीं ज़्यादा, जिम्मेदारी भी ज़्यादा नहीं। हाँ जी, मेरा ख्याल सीएम सिंध का नाम बार बार लिया जा रहा था, as if he was responsible for each and everything. That was, सीएम पंजाब को तो आपको पता कुछ हो भी नहीं सकता, आप जानती हैं इस बारे में, बिल्कुल ठीक। मैं दोबारा आपके पास आऊँगा प्लेजो साहिबा, ये आपका पॉइंट बिल्कुल आ गया। उज़्मा बुखारी साहिबा, उज़्मा साहिबा एक चीज़ से तो आप एग्री करेंगी कि हुकूमत ने बहुत बड़ा स्टेप दिया, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अपने ही क्लोजेस्ट लोगों के ऊपर जो है, जिसमें अल्लाह आपका भला करे, तरीन साहब का नाम तो आया, मोहन सलाही साहब का नाम भी आया हुआ है, इन सब के ऊपर इंक्वायरी बिठाई, उस इंक्वायरी को आज बताया भी है। और अब आपका क्या शिकवा रह गया गवर्नमेंट से? FIA की बड़ी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है। उज़्मा साहिबा, शुक्रिया कामरान। मैं समझती हूँ कि वाकई आप पहली दफ़ा नहीं, तारीख़ ने दोबारा दोहराया है अपने आप को कि इमरान खान साहब जब खुद ज़िबा होने वाले होते हैं तो वो अपना कोई ना कोई बंदा जो है वो ज़िबा करके खुद जो है वो बच के निकल जाते हैं। अब तारीख़ ये देखिए, इस पूरे स्कैंडल के अंदर तीन सेगमेंट्स जो हैं वो इसके ऊपर इन्वॉल्व हैं। एक है पब्लिक, एक है शुगर माफिया और एक है गवर्नमेंट। अब मज़े की बात यह है कि जो हुकूमत सब्सिडी दे वो सादिक और अमीन, जो सब्सिडी ले वो मुल्क दुश्मन, जो हुकूमत चीनी की पैदावार कम होने के बावजूद उसको बाहर भेजने की इजाज़त दे वो कौम के मोहसिन, और जो बाहर भिजवा दे वो मुजरिम। उसके बाद जो हुकूमत इस सारे प्रोसेस को फैसिलिटेट करे, वो जो यहाँ पर कीमतें बढ़ने की इजाज़त दे, एक्सपोर्ट ना रोके, वो तारीख़ में आला सुनहरे उसमें उनका नाम लिखा जाए, और जो यहाँ पैसे बढ़वा रहे थे, जिनकी जो है जेबों में पैसे जा रहे थे और इनडायरेक्टली कहीं और भी जा रहे थे, वो जो है उनको सबको उल्टा टांग देना चाहिए। मतलब अजीब बात है, वाकई आज तारीख़ रकम हुई है कि इमरान खान ने अपने आप को, अपने चहेतों को बचाने के लिए एक मैनेज रिपोर्ट सामने लेके आए हैं। मुझे बताइए ECC के फैसलों को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है? अगर आपको याद हो, जैसे असद उमर साहब जब पेश हुए हैं तो उन्होंने कहा, खबर पता क्या आई थी, वाजिद ज़ियाद से मुलाकात, और वो मुलाकात करके आए थे, वो बयान रिकॉर्ड कराने नहीं गए थे। जो सबसे बड़ा कल्परेट है, जिसके ऊपर बुज़दार साहब ने भी जो है वो अपनी जिम्मेदारी डाल दी कि वफाकी हुकूमत के कहने पर मैंने सब्सिडी दी, इमरान खान को तो बुलाया ही नहीं गया, उससे तो स्टेटमेंट लिया ही नहीं गया। मुझे ये बताइए, असद उमर साहब क्या सिर्फ एक बात का जवाब दे सकते हैं? अक्टूबर में वो सब्सिडी के और चीनी बाहर भिजवाने के खिलाफ थे, दिसंबर में ऐसा क्या हुआ कि उनको ये फैसला करना पड़ा? और फिर सबसे तकलीफ दे बात यह है कि जब कीमतें बढ़ रही थी,
ساری حکومت سوئی رہی, کسی نے ایکسپورٹ روکنے کی کوشش نہیں کی. اور پھر اور ایک امپورٹنٹ بات جو میرا خیال ہے شاید آپ کی نظر سے پتہ نہیں گزری ہے کہ نہیں, جو سب سے الارمنگ ہے, شہزاد اکبر صاحب کے مطابق آج جیسے مجھے کافی لو لگے شہزاد اکبر صاحب, وہ جب صرف جب شہباز گروپ کا آتا تھا نا تعلق, تب تھوڑی سی ہاں وہ شہباز گل نے بھی منہ نیچے کیا ہوا تھا, اور وہ جب تھوڑا بہت ذکر کہیں سے گھسانے کی کوشش کرتے تھے نا شہباز شریف صاحب کو, ان کی فیملی کو, پھر وہ کہتے تھے میرے فیوریٹ ان کو, اور انہوں نے خود ایڈمٹ کیا کہ فیک طور پر افغانستان جو ہے وہ 70-80 میٹرک ٹن ایک ٹرک کے اندر جو ہے وہ چینی بھجوائی گی, جو ان کے مطابق انہوں نے بہت ایکسپرٹ سے پتا کیا, انہوں نے کہا یہ ممکن نہیں ہے. اب مجھے یہ بتائیے حکومت ہے, نارمل بات ہے یہ تو ایسا ان کا کرائم ڈیفرنٹ ہے. یہ جو آپ نے بتایا نا, جو میں کہہ رہا ہوں قیمتیں بڑھتی رہی, شوگر باہر جاتی رہی, حکومت دیکھتی رہی, اپروول دیتی رہی, یہ ان کا کرائم ہے اصل میں, کہ قیمتیں بڑھتی رہی, شوگر باہر جاتی رہی, پھر بڑے ریٹ میں واپس اڑائی. نو نہیں, ایک منٹ مجھے یہ بتاؤ, اگر 55 روپے چینی جو ہے وہ سبسڈی کے باوجود بکے, وہ کرائم ہے. اور یہ جو صادق اور امین ہے, یہ 46 روپے جو ہے وہ چینی بنوا کے اس کے بعد 100 روپے پہ بکوائیں, یہ بہت اچھا کام ہے, یہ تاریخ رقم ہوئی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, گورنمنٹ اور گورننس نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے آپ کو؟ اسمگلنگ بھی ان کے ناک کے نیچے ہوتی رہی, انہیں پتہ نہیں چلا, برآمد بھی ہوتی رہی, ان کو پتہ نہیں چلا, یہ قیمتیں بھی بڑھتی رہی, ان کو پتہ نہیں چلا. جو ایک کمیٹی ہوتی ہے, ٹاسک فورس ہوتی ہے کامران صوبوں کے اندر بھی, اس کے اندر بھی جنہوں نے پرائس کنٹرول کرنی ہوتی ہے, ان کے اجلاس ہی نہیں ہوئے. یہ کہاں تک بچیں گے؟ اور سب سے مزیدار بات, میرے پیارے بزدار صاحب جو ہیں, ان کو 16 دسمبر کی میٹنگ ہی نہیں یاد. انہوں نے کہا مجھے یاد ہی نہیں. کون سی میٹنگ؟ ان کو بالکل وہ تو بلینک ہو گئے ہیں. ہاں, ان کو پتہ ہی نہیں, بیچارے اتنے معصوم ہیں, ان کو میٹنگ میں جس میں سبسڈی دی بیٹھ کے, وہ ان کو یاد ہی نہیں ہے. یہ دیکھیے, یہ اتنے آسان معاملات نہیں ہے. سبسڈی اگر دینے والے مجرم ہیں, سبسڈی لینے والے بھی مجرم نہیں, وہ اتنے معصوم نہیں ہیں جتنے وہ بنتے ہیں. جہاں انہوں نے کام دکھانا ہوتا ہے وہاں وہ دکھا لیتے ہیں. میری گزارش یہاں پر جو میں نے سوال کیا ہے کہ 55 روپے کے اوپر جو ہے وہ چینی بیچنا سبسڈی کے باوجود, وہ بہت غلط تھا. اب اس کے اوپر جو 100 روپے بکوائی, اور پھر یہ ہے کہ ابھی آپ خسرو بختیار صاحب کو کلین چٹ دیا بیٹھ کے, شہزاد اکبر صاحب نے. وہ دیکھیں نا, ان کے پاس, ان کے بھائی کے پاس عہدہ نہیں ہے. آپ نے خسرو بختیار کی اپنی ملکیتی شوگر مل کا فرانزی کی نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ بس اب ہو رہا ہے سب کا, کیوں ٹینشن لے رہی ہیں آپ؟ اب دیکھیں یہ سب پکڑے جائیں گے. مصباح صاحبہ دیکھیں میری بات سنیں, جب یہ کہہ دیا, اب دیکھیں دیر آئے درست ہے, اب یہ سب پکڑے جائیں گے. ہمیں امید ہے جو مجرم ہے ان میں پکڑا جائے گا, جو مجرم نہیں ہوگا وہ بچ جائے گا. جو پکڑا جانا چاہیے, نو, جس کو پکڑا جانا چاہیے, جس کا نام ہے عمران خان, اسد عمر اور عثمان بزدار, یہ 3 کلپریٹ ہیں جنہوں نے بیٹھ کر اس سارے اسکیم میں فیسیلیٹیٹ کیا. چلیں میں بات کو آگے لے گیا تھا, پوچھتا ہوں, موقع دیا اور اپنے احسان اتارنے کی کوشش کی. اب آپ نے جانا نہیں یہاں سے, بس میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, آپ ساتھ ہی ہیں. بھٹی صاحب, یہ تو جو آج میں نے رپورٹ پڑھی ہے, جتنی بھی پڑھی ہے, میں امید رکھتا ہوں آپ لوگ بھی پڑھیں, پلیجو صاحبہ بھی پڑھیں, عزبہ بخاری صاحب پوری رپورٹ پڑھیں. یہ تو شوگر نہیں ہے تو کوئی بزنس نہیں ہے, تو کوئی مافیا ہے. مافیا انڈر نہیں ہوتا جو ممبئی میں ہم دیکھتے تھے, بڑے بڑے ڈانز ہوتے ہیں, یہ تو اس طرح کا مافیا نظر آ رہا ہے. آپ واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ یہ ہوا کیا اس ملک کے ساتھ, ہوتا کیا ہر سال؟ پہلی بات تو یہ کامران بھائی, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ کوئی 250 صفحے تو میں پڑھ لیے ہیں, اور باقی جو 347 صفحے ہیں وہ باقی 100 صفحے اگلی مرتبہ جب آپ آئیں گے تو پڑھوں گا. اور شروع کرتا ہوں میں عظمیٰ صاحبہ کے خوبصورت بیان سے کہ عمران خان جب خود ذبح ہونے والے ہوتے ہیں تو آگے قربانی پیش کر دیتے ہیں. واہ 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 واہ, دھرنے کے پیچھے کوئی ہے, مشاہد اللہ ذبح ہو گیا, ڈان لیکس غلط ہے, فاطمی پرویز رشید ذبح ہو گیا. حالانکہ بعد میں نواز شریف صاحب نے مانا کہ دھرنے کے پیچھے کوئی تھا, اور بعد میں مانا کہ ڈان لیگ غلط تھا. اور جب لندن گئے تو خواجہ برادران, کامران مائیکل, شاہد خاقان عباسی اور سب اندر تھے, اندر تھے. آپ کو اتنی جلدی کیا ہوتی جب میری اس لیے کہ میں چاہ رہا ہوں آپ مزید بولے شوگر کے اوپر, دل چاہ رہا ہے میرا, اس پہ آپ کھل کے بولیں. جو ڈاکہ پڑا ہے عوام کی جیب, جی سر. یہ کیا قسمت پائی ہے, کیا قسمت پائی ہے ہم نے. بنارسی ٹھگ, جیرے بلیڈ, گنڈ کپ ہمیں ملے اللہ کے فضل سے. جعلی کلموں سے یہ ملک شروع ہوا, جعلی ذاتیں, جعلی سرداریاں, جعلی جگیریں, جعلی بے نامی اکاؤنٹس, جعلی بے نامی جائیدادیں, جعلی بے نامی اثاثے, جعلی بے نامی ٹیٹیاں, اور جعلی بے نامی چینی کا کاروبار. اب یہ 347 صفحات ہیں, اس میں ڈبل کھاتے, ڈبل رجسٹر, ڈبل اکاؤنٹس, ٹیکس چوری, گھوسٹ سبسڈی, گھوسٹ ایکسپورٹ,
اور یہ آپ کو جیسے پتہ ہے کہ 80 شوگر مل ہیں اور ان میں سے 6 خاندان ایسے ہیں جو 50% اس کو کور کرتے ہیں. یہ 10 کا آڈٹ ہوا اور 10 رکنی ٹیم تھی, 9 رکنی محکمے تھے اور 5 سالہ آڈٹ ہوا اور 347 صفحات آپ کے سامنے ہیں. اب اس میں آ جائیں جناب کہ 5 سالوں میں 29 ارب جو دی گئی ہے اس میں 22 ارب پی پی نون لیگ نے, 4.5 ارب سندھ گورنمنٹ نے اور 2.5 ارب سائیں بزدار نے. اب آ جائیں کہ جو میرے خیال سے جو ہے سب سے پہلے کابینہ اور وزیر اعظم بات نہیں ہے کہ کابینہ اور پرائم منسٹر پہ کوئی بات نہیں ہے, بزدار صاحب پہ کوئی بات نہیں ہے اس رپورٹ کے اندر اس طرح اسی پہ آ رہا ہوں. سب سے پہلے کابینہ, وزیر اعظم, دوسرا ای سی سی. اسد عمر صاحب نے 10 لاکھ ٹن کی اجازت نہ دی, 2 مہینے بعد 11 لاکھ ٹن کی اجازت دی اور 2 ارب نواز شریف صاحب کے وہ جو رکے ہوئے سبسڈی کے پیسے تھے نواز شریف دور کے وہ بھی دیے اور کہا کہ صوبوں سے جا کے لے لو. اس کے بعد آ گئے الحمدللہ بزدار صاحب نے 2.5 ارب کی سبسڈی دی اور حالانکہ سندھ بھی دے سکتا تھا, اس نے نہیں دی. بزدار صاحب انکار بھی کر سکتے تھے. روئے رواں کیا تھے؟ روئے رواں پیچھے تھے رزاق داؤد صاحب ایکسپورٹ کے اور سبسڈی. بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں نا, بھٹی صاحب ایک بات بتائیں مجھے بتائیں کہ یہ عوام دوست جو گورنمنٹ آئی ہے یہ اتنی بڑی ڈاکہ عوام کی جیبوں میں پڑتا رہا کہ 46 روپے کی چینی بن کے 62 کے بجائے پھر 70 80 85 100 پھر باہر بھی گئی واپس بھی آئی. یہ حکومت کو پرائم منسٹر کو پتہ نہیں تھا یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی میڈیا شور مچا رہا تھا, آپ شور مچا رہے تھے, ہم شور مچا رہے تھے, انویسٹیگیشن رپورٹس آ رہی تھی. تو یہ تو بڑی عوام دشمنی ہے. اور یہ کس طرح ہوا ہے یہ کہ وہ یہ مدہوش ہو رہے تھے کہ رپورٹ بنے گی پھر انویسٹیگیٹ کریں گے, انہیں کچھ نہیں پتا تھا. یہ ابھی جو میں نے ذکر کیے ہیں, کوئی شعبہ بتائیں جس میں عوام دوستی آپ کو نظر آئی ہو, کوئی ایک شعبہ بتا دیں. دیکھیں نا آپ لاک ڈاؤن میں تو آئی ہے, غریب کے لیے کھول دیا لاک ڈاؤن پرائم منسٹر نے. 50 کروڑ کلو ماہانہ یہ قوم شوگر کھا جاتی ہے, 6 ارب کلو یعنی سالانہ. اب 3 روپے بڑھا دیں اس کی قیمت, 16 بڑھائیے, 16 روپے لگا دیں 6 ارب کے ساتھ, 1 مہینہ پھر 1 سال پھر 5 سال پھر اس طرح کر کے اور ایکسپورٹ جو گھوسٹ اور ایکسپورٹ جو سبسڈی وہ اس کو علیحدہ کر لیں. اب اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ رزاق داؤد صاحب, بزدار صاحب, اسد عمر صاحب, ای سی سی, وفاقی کابینہ, یہ میں توقع کر رہا ہوں کہ عید کے بعد یہ اس میں آئیں گے اور اس کا کریں گے اور سارا کچھ کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے آج آپ کو مبارک ہو 2 چیزیں بڑی کیا خوبصورت کی. ایک انہوں نے کہا کہ معاونین اور میرے مشیر جو ہیں 2 سال بعد انہوں نے کہا کہ اپنے اثاثے پبلک کریں اور مہربانی. دوسرا انہوں نے کہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر لا آ رہا ہے, قانون بنائے, بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن عمران خان کو لا کی ضرورت تھی, یہ ان کا نعرہ تھا, یہ ان کا ہمارے ساتھ وعدہ تھا, یہ ان کا نون اور پیپلز پارٹی پہ اعتراض تھا. چلو اچھی بات ہے. اچھا پھر یہ دیکھیں کتنے یہ بنارسی ٹھگ گئے. نواز شریف صاحب کے دور میں جب کیسز چل رہے تھے یہ بتاتے رہے کہ حسن حسین کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, نواز شریف صاحب سے بچوں کا کوئی تعلق نہیں. شہباز شریف صاحب ابھی 2 ہفتے پہلے بھگت کے آئے ہیں, انہوں نے کہا میرے بچوں میرے اہل خانہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں بتایا جا رہا ہے رزاق داؤد صاحب کا بچوں سے کوئی تعلق نہیں, خسرو بختیار کا دونوں بھائیوں ہاشم جوان بخش سے کوئی تعلق نہیں, اور جہانگیر ترین صاحب کا پرائم منسٹر سے تعلق نہیں. ہمیں بیوقوف بنا. بالکل ٹھیک ہے سر, ایک بریک لے لوں گا, لیکن یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ والی بات جو ہے نا بھٹی صاحب اور باقی, اس کے لیے لا کی ضرورت نہیں ہوتی. ویورز میں آپ کو بتاؤں یہ دنیا جہان کا ایک اسٹیبلش فیچر ہے. دنیا کوئی کارپوریٹ ورلڈ ہو, کوئی پالیٹکس ہو, کوئی پاور کا ایوان ہو, اس کے لیے لا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح یہ لا بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ جی آپ پرائم منسٹر پاکستان نے جھوٹ نہیں بولنا یا کسی ملک کے ہیڈ آف اسٹیٹ جھوٹ نہیں بولنا. بھائی جھوٹ نہیں بولنا یہ اسٹیبلش نارم ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ اسٹیبلش نارم ہے. تو یہ اس کے اوپر جو اب اتنا فوکس کیا جا رہا ہے تو اللہ کا سنا کہ گورنمنٹ کو اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا اور یہ اس لیے سارا کچھ ہو گیا یا ہو رہا ہے یا ہو چکا ہوگا. کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لا نہیں تھا. تو اب گورنمنٹ بیچاری اتنی بے بس ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا لا آئے گا تو پھر دیکھیں گے کہ یہاں پہ آٹے کو لے کے چینی کو لے کے جو وزیر خزانہ جو ہمارے بختیار صاحب ہیں ان کے بھائی نے جو ہے کوئی بینیفٹ تو نہیں لیا, ایک بھائی اوپر ایک بھائی نیچے ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا. یہ اس طرح کی باتیں کر کے لگتا ہے ایسے ہے کہ واقعی دوسروں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. ایک بریک لوں گا جی میں. جہانگیر ترین گروپ کی شوگر ملز اوور انوائسنگ ڈبل بلنگ میں ملوث ہیں. اس کے علاوہ مارکیٹ مینیپولیشن تھرو سٹا, مارکیٹ مینیپولیشن تھرو فارورڈ کانٹریکٹس, پرچیز آف شوگر کین تھرو ان رجسٹرڈ ایجنٹ, شارٹیج آف شوگر پلیج اسٹاک. یہ تمام آبزرویشنز ہیں اوبویسلی. اس کے اوپر اب مزید انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. صداقت بھائی یہ بتا دیجئے کہ
ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ خود حقیقت سے واقف ہوگی آپ کی حکومت اور کابینہ، جہانگیر ترین صاحب کا ابھی بھی چانس ہے عمران خان صاحب کے قریب رہیں گے، ان کو دیکھیں گے ہم کابینہ کو دوبارہ ایڈریس کر رہے ہوں، زراعت ٹاسک فورس کے چیئرمین بنا دیے جائیں کچھ عرصے میں، یہ ختم ہو گیا ان کا فیوچر پی ٹی آئی کے ساتھ. وی ہیو رائٹ ٹو آسک یو دس کوسچن. جی کامران کا بھی نفرت شخص سے نہیں ہوتی، اس کے جرم سے ہوتی ہے، شخصیت سے نہیں ہوتی. اگر کوئی غلط کام کرے گا اور وہ غلط کام قانون کی مطابق سزا مل جائے تو آپ کو کوئی ایسے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ ساری ہماری اپوزیشن والے بھی جو اعتراض کر رہے ہیں اور آپ بھی اعتراض کر رہے ہیں، پتہ کس پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ اس رپورٹ کو جو نیب نے نہیں دی، اس رپورٹ کو جو کسی عدالت کے سو موٹو نے لی، اس رپورٹ کو جو کسی میڈیا گروپ نے نہیں دی، بلکہ حکومت کی اپنی سرکاری رپورٹ ہے. آپ اس کو اپریشیٹ کریں. اب دوسری بات یہ، اگر جہانگیر ترین صاحب پہ کوئی الزام ہے تو میں یہاں، آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بڑے قریبی ہیں، میں یہاں وہاں بیٹھ کے ڈیفینڈ نہیں کر رہا، میں حکومت کو، ادارے کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں. آپ کو پتا جب میاں صاحب کی پراپرٹیز کھلی تھی، جب میاں صاحب پہ کرپشن کا کیس کھلا تھا، جب ان پہ پاناما کا کیس کھلا تھا، تو پوری کیبنٹ میاں صاحب کو ڈیفینڈ کرتی تھی. میں آپ ایک درخواست کروں، میں خدا کا واسطہ میں آپ کی درخواست، میری بات سن لیں. جب میں آپ سے سوال پوچھا کروں تو آپ کے حواس پہ کیوں زرداری اور نواز شریف سوار ہیں یار؟ آپ کیوں ان کو بیچ میں لے آتے ہیں اپنے ڈیفنس کے لیے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے یار. سر مثال آپ اچھی مثال دینا، آپ تو آپ کے نزدیک تو یہ برے لوگ ہیں، آپ ان کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ پاکستان کی نہیں. اب میرا سوال سن لیں ذرا، اس سے پہلے میں آپ کی میری بات سن لینا صداقت بھائی. جواب سن لینا، جواب بھی تو سن لیں. یہ بھائی میرے کمپیریٹیو انالیسس ہوتا ہے، میں فرانس اور جرمنی سے کمپیئر نہیں کر سکتا. نہیں میری بات سنیں. یہ آپ کا آرگومنٹ اس لیے باہر ہی ہو سکتا ہے، یہ لوگوں کو عوام نے اب ریجیکٹ کر دیا، کوئی جیلوں میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے، آپ ان سے کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں؟ آپ اپنی پرفارمنس کا جواب دیں کہ جی وہ برے تو وہ تو برے لوگ تھے آپ کے نزدیک، کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. یہ کیا سوال؟ اچھا میرا سوال سنیں. سر میری بات تو سنیں، سوال تو لے لیں یار آج کے موضوع کے حوالے سے، چھوڑ دیں نواز شریف کی جان یار. میں سوال میرا یہ آپ سے، آپ پہ شک اس لیے ہے، آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ پہ اور ہمارے پرائم منسٹر پہ، کہ جس شخصیت کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جہانگیر ترین کو ایماندار قرار نہیں دیا جا سکتا، اس کے باوجود آپ نے ان سے سارے کام کروائے پولیٹیکل، تو آپ کا تو کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ پھر شروع ہو جائیں گے ان کے ساتھ. اب بندے سے نفرت کیا نہیں ہوتی، بندے سے کیا اس کی حرکتوں سے ہوتی ہے، اور مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. تو آپ کے متعلق تو ہمیں بڑا شک ہے کہ آپ پھر کوئی سبسڈی نہ دے دیں اگلے سال. جی بتائیے. اب لیکن اب میں جو بات کر رہا میں بھول ہی گیا، آپ نے اتنا لمبا سوال کیا. ہم بارہا ایک ہی بات کر رہے ہیں کامران صاحب کہ آپ پاکستان کا مقابلہ اس لیے پرانے پاکستان سے کریں گے، ایک مریض کا مقابلہ پرانی مرض اور آج کی صحت سے کریں گے، ایک معاشرہ جس طرح پہلے چل رہا تھا اس سے کریں گے. دو آرٹس کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے. ہم یہی کہہ رہے ہیں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان بہت بہتر ہے. اس پہ آئیے گا ضرور، وقت بڑا کم ہے. پلیجو صاحبہ یہ بتا دیجئے کہ ابھی پرائم منسٹر کا ٹکٹ دیکھ رہا ہوں، انہوں نے شاباش دی واجد ضیاء کو، انہوں نے کہا ہم چھوڑیں گے کسی کو نہیں، اور میری کابینہ میرے ساتھ ہے اس کرپشن کو فلش آؤٹ کرنے میں، تو وائی کانٹ وی ٹرسٹ ہم فار دیٹ؟ جی کامران ایک بات، جی صداقت بھائی آپ نے میری بات سنی نہیں سر. صداقت بھائی آ رہا ہوں آپ کے پاس، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں. صاحب کو ٹائم نہیں ملا آپ سے شروع. نہیں میری بات سنیں آپ. جی صداقت بھائی بتائیں. جی بتائیں. بیٹھ کے جہانگیر ترین صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، یہی فرق ہے، یہی آپ کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے کہ میں ان کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، وہ اپنا دفاع خود کریں گے. یہاں باجماعت زرداری صاحب کو چھوڑ دیں گی، جان چھوڑ دیں فی الحال. اب بات پکڑیے پلیجو صاحبہ پلیز. یہی کمپیریٹیو انالیسس ہے نا. جی انالیسس میں کسی اور سے نہیں کر سکتا. میں سچی پلیجو صاحبہ کے پاس یہی فرق ہے ان کی اور ہماری تربیت میں، پولیٹیکل تربیت میں. پرسنلی تو میں کبھی جاتی نہیں ہوں کسی کے حوالے سے. سوال پوچھیں جاپان، جواب آئے گا جرمنی یا چین. تو یہی ایشو ہے میرے خیال میں. عمران خان صاحب نے جو پہلے بات کی کہ بھائی میری پارٹی سے بھی کوئی ذمہ دار ہوگا تو میرا ایکشن جو ہے وہ رولز کے مطابق ہوگا، رول آف لا کو ہی ہم رکھیں گے اوپر. لیکن ہم نے دیکھا کم سے کم جو رپورٹ میں نے کہا میں نے اب تک نہیں پڑھی، لیکن جو لب و لباب تھا، جو اس کا جو آؤٹ لائن تھی، اس میں یہی لگ رہا تھا کہ ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کی حکومت نے، جس کی کیبنٹ میں ہر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، مینڈیٹ لے کر آنے والوں کے بجائے انہوں نے جو الیکٹ نہیں تھے لوگ ان پر زیادہ بھروسہ کیا. اب جب ہمارا اور پارلیمنٹ کا اور دوسروں کا میڈیا کا پریشر پڑا ہے، تب انہوں نے کہا کہ وہ دوسرے لوگ جو کیبنٹ میں
بیٹھے ہیں یا وہاں کے ان کے اساس بظاہر کو، یعنی اب 2 سالوں کے بعد ان کو یاد آیا. ٹھیک. دیکھیں یہ جو انکوائری تھی کچھ لوگوں کو واقعی بڑی توقعات سے وابستہ تھے. ہمیں تو پتا تھا، ظاہری بات ہے، ہم ایسا نہیں ہے کہ بھٹی صاحب بیٹھے ہیں، وہ تو ہر چیز میں ان کو پاکستان ہی نظر تب سے آتا ہے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی ہے. اگر وہ تاریخ کے صحیح شاگرد ہوتے، ان کی نظر ہوتی اور حقیقی معنوں میں جمہوری جو اسٹرگل ہے، جس بنا پر ابھی بھی پاکستان قائم ہے، بھی انشاءاللہ قائم رہے گا، جس کی بنا پر جو اس کی ابھی تک استحکام کے لیے جو پیچھے قربانیاں دی گئی ہیں، اس پہ صرف ہمارے جوانوں کا نہیں، اس سے زیادہ یا کم سے کم اتنا ہی تو ہمارے پولیٹیکل لیڈرشپ کا خون بہا ہے، تکلیفیں ہیں. اب آتے ہیں آپ کے جو رول آف لا کی، جو آپ نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، دعوے آپ کے دھرے کے دھرے رہ گئے. بوسار صاحب کے حوالے سے لے کر خسرو بختیار تک کا کوئی نام نہیں تھا. آپ نے وہی نیب والے اسٹینڈرڈ اپنائے ہیں، آپ نے ڈبل اسٹینڈرڈ اپنائے ہیں. ایک سیٹ رول کا ایک کے لیے ہوگا، دوسرا یعنی ایک پاکستان جو ہے اس، یعنی آپ کہیے بزدار صاحب اور پرائم منسٹر کیبنٹ میں بات نہیں ہے، ڈبل اسٹینڈرڈ صاحب مجھے نہیں میں ایک اور بات کر رہی ہوں، لیکن پوری میں تو پریس کانفرنس کی بنا پر بات کر رہی ہوں چونکہ میں نے رپورٹ نہیں پڑھی. آپ نے دیکھا کہ کسی بھی وقت انہوں نے بار بار وہ ایکسپلینیشن جو جسٹیفیکیشن دینے میں پورے تھے کہ چونکہ خسرو بختیار کا بھائی، کیونکہ وہ ان سے بھائی نہیں ہے فلانا، لیکن کس بنیاد پر وہ جو ہے وزیر اعلیٰ سندھ کو، پیپلز پارٹی کو وہ جو ہے ڈیفیم کر رہے تھے؟ کیا ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کی کوئی پولیٹیکل تربیت نہیں ہے، وہ ایجنڈا کے تحت بالکل آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا. مجھے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، بریک لوں گا جس کے واپس آتے ہیں اس شو میں. عمران خان صاحب نے شاباش دیے جناب واجد صاحب کو، اور انہوں نے کہا پوری کیبنٹ میرے ساتھ کھڑی ہوئی کرپشن ختم کرنے کے لیے. عظمیٰ صاحبہ میں کہتا ہوں آپ بھی کھڑے ہو جائیں ان کے ساتھ جا کے پرائم منسٹر کے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو ان کی پالیسی اچھی لگے اور آپ کہیں کہ میں ان کے نظریے پہ آ گئی ہوں کیونکہ یہ کرپشن کے خلاف ہے. آج کی رپورٹ سے ظاہر ہو رہا ہے. استغفر اللہ، کاش یہ بات ماری نہ جاتے جو اعتبار ہوتا. میری گزارش ہے کہ پہلے تو ارشاد بھٹی صاحب بڑی مہربانی ہے ان کی، وہ ہمیں کبھی نہیں بھولتے. بات ان سے عمران خان کی کریں گے، وہ ہمارے پہ آئیں گے. تو بھٹی صاحب وہ جو آپ نے باتیں کی وہ چند فرمائشی چیزیں تھیں، ہم نے کوشش کی معاملات آگے چلیں، وہ نہیں چل سکے. اب آ جاتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. میری گزارش یہ ہے کہ آج جہانگیر ترین بہت غلط ثابت ہو گئے، بہت ان کے اوپر کرائمز بہت بڑے بڑے ہیں. تو پھر میری ریکویسٹ ہوگی کہ جتنے بھی یہ غلط کمائی کے پیسے عمران خان صاحب پہ، ان کی پارٹی پہ، ان کی حکومتیں بنوانے پہ جو لگے ہیں، وہ منہ پہ مار دیں عمران خان صاحب ان کے. اور میں بڑا اپریشیٹ کروں گی کہ واہ کیا بات ہے آپ کی. اور جو آپ کی جتنے بھی بلز ویلز اور جو چیزیں، ایون گاڑی علی ترین کی جو گاڑی آپ سرکاری گاڑی سے پہلے استعمال کرتے رہے ہیں نا، ان کے منہ پہ مار دیتے نا، اور وہ کہیں کہ جی بس یہ بات ختم ہوگی. باتیں کرنی بڑی آسان ہے. آج تک کون سی کاروائی ہوئی ہے غلام؟ وہی کاروائی ہوگی جو اعظم سواتی پہ ہوئی، اس کو اچھا محکمہ مل گیا. وہی کاروائی ہوگی جو عامر کیانی پہ ہوئی، اس کو جنرل سیکرٹری بنا دیا. وہی کاروائی ہوئی غلام سرور کو پی آئی اے دے دیا. وہی کاروائی ہوگی ثانیہ ساہیوال کے وہ بچے روتے رہ گئے اور ان کو انصاف دلانا تھا، اس کے ملزم چھوٹ گئے. ایسی کاروائی جو طاہر داوڑ کی ہوئی تھی، یہی کارروائیاں ہی ہوں گی. یہ صرف باتیں کر سکتے ہیں، ان کے پلے کک نہیں ہے. اس پوری کرپشن کا سرغنہ عمران خان نیازی، اسد عمر، رزاق داؤد اور عثمان بزدار ہیں. ان سب کو اریسٹ کر کے ان کے اوپر مقدمات چلنے چاہیے. بھٹی صاحب آپ سہمت ہیں ان سب کو گرفتار کر لیں تو ہمارے پاس بچے؟ اپوزیشن ویسی ہماری جیل میں ہے تو باقی حکومت بھی جیل میں چلی جائے گی، پیچھے بھٹی صاحب آپ اور میں رہ جائیں گے بس. جی کیوں یہ آسمان سے اترے ہیں، جیل نہیں جا سکتے؟ ہمیں عظمیٰ صاحبہ پہ بات رہی تو میں اور آپ بھی نہیں رہ جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ عظمیٰ صاحبہ یہ بھٹی صاحب میں سے بچ جاؤں گا تھوڑی اپنی خیر. جی ہاں میرا چانس ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عظمیٰ صاحبہ یہ بھی بتا دیجیے گا اگلی مرتبہ اگلے پروگرام میں کہ باقی کتنی فرمائشیاں آپ نے پوری کی ہوئی ہیں، تاکہ ایک مرتبہ مجھے پتہ چل جائے. میں بلیو میں اس کے بعد آپ کا ذکر نہیں کروں گا، میں بالکل نہیں کروں گا. میں بول دوں گی نہ آپ سن سکیں گے نہ چلا سکیں گے. نہیں سن سکیں گے. ایک تو یہ بڑا ڈراوا ہے کہ میں بول دوں گی پروگرام رک جائے گا. آپ بھی سچ بول لیں نا، کبھی آپ بھی زندگی میں سچ بول لیں. بھٹی صاحب آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کو تو کھایا پیا بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتا. کبھی زندگی میں سچ بول کے دیکھیں بھلا کیا ہوتا ہے. جو کچھ آپ کو پتا ہے کبھی سچ بولا نا. ہم نے تو بھگت لیا نا بھٹی صاحب، ہم نے تو بھگت لیا بھائی. تو سن لینا، ہمیں سنسار کر دیں. بھٹی صاحب کی بھی سن لیں یار میرے جرنلسٹ بھائی.
اچھا عثمان صاحبہ آپ میں نے آپ کی بات نہیں کاٹی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے بندہ وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے 1 مہینہ پہلے؟ کیبنٹ کس کے ساتھ فائنل ہوتی ہے؟ مریم کیوں کوارنٹین میں ہے؟ نواز شریف کیوں کوارنٹین میں ہے؟ دوسری بات ہے کہ بچے کیوں غیر ملکی ہو جاتے ہیں؟ تیسری بات ہے سائی وال کے ساتھ ماڈل ٹاؤن کا بھی ذکر کر لیا کریں۔ چوتھی بات سن لیں بزدار نے دی سبسڈی 5 روپے 35 پیسے 5 روپے 35 پیسے 5 روپے 35 پیسے سن لینا پھر آپ سنتی نہیں۔ عثمان صاحبہ پلیز آپ کو بولنے ہوتے، آپ حقائق کو مسخ نہ کریں، آپ کو ٹائم ملے گا حقائق کو حقائق کو مسخ نہ کریں۔ بزدار نے 5 روپے 35 پیسے بزدار نے 5 روپے 35 پیسے سبسڈی دی۔ ہم شور کر رہے ہیں پہلے دن سے اور آپ ان کو جیل میں پہنچا لیے۔ شاہد خاقان عباسی نے 10 روپے 75% سبسڈی دی اور اس کے بعد 20 ارب کی دی، بھول گئے، اور اس کے بعد آگے آ جائیں۔ اچھا آگے آ جائیں، یہ بھٹی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، سبسڈی دی۔ نہیں جی ویورز، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ عید سے پہلے غالباً مجھے لگ رہا ہے یہ لاسٹ شو ہے، اور لیکن عید پہ میں نے آپ کو دوبارہ ملنا ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں عید پہ اسپیشل شو کے ساتھ آؤں گا، لیکن آپ لوگوں نے اپنے سوشل ڈسٹینسنگ قائم رکھنی ہے، اور عید کے اوپر نئے کپڑے پہن کے کہیں نہ جائیں۔ میں کل بھی سمجھایا تھا، کیونکہ نئے کپڑے پہن کے لوگ اب خوشی خوشی نہیں جا رہے، بڑے کسی اور طرف ہی جا رہے ہیں، کوئی وینٹیلیٹر دیکھ رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے۔ ایڈوانس عید مبارک، اور مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا خیال۔ Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.